کربلا یہ درس دیتی ہے ہر ایک انسان کو. بس ایک دم بہت مختصر، بہت لمبا چھوڑا وقت لے کے نہیں آئے ہیں. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کو نہیں بولنا، بس کل ملا کے آدھا گھنٹہ. سبحان اللہ. آدھا گھنٹے کی اجازت ہے یا اسے بھی کم کر دیں؟ اجازت کم کر دیں. ناراض ہے سر، نہیں بولنا. آدھا گھنٹہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے ماشاء اللہ. آدھا گھنٹہ بولا جائے یا 20 منٹ؟ آدھا گھنٹہ بولیے. سبحان اللہ. جانتے ہیں یہ لوگ کہ آدھا گھنٹہ نہیں بولیں گے تو آگے کیا بولیں گے. ان کو پتہ ہے الحمدللہ. واقعی میرے بات میں بہت ہوشیار لوگ ہیں. دیکھ رہا کہ کربلا یہ درس دیتی ہے ہر ایک انسان کو، پہلے پانی پیش کر آئے ہوئے مہمان کو. سبحان اللہ. کربلا یہ درس دیتی ہے ہر ایک انسان کو، پہلے پانی پیش کر آئے ہوئے مہمان کو. اور جا کے دنیا میں غم شبیر کو نہ بھول جا، اس لیے روتا ہوا پیدا کیا انسان کو. اس لیے روتا ہوا پیدا کیا انسان کو. ذرا زندگی لائیے انشاءاللہ. ذرا بولے بول تاکہ مجھے لگے کوئی زندہ دل میں ہم بول رہے ہیں. دیکھیں ذرا محبت سے بات بول دے. سبحان اللہ. مختصر میں سن لو ہم سے واقعات کربلا. مختصر میں سن لو ہم سے واقعات کربلا. صبر کی تلوار سے ظالم کا لشکر کٹ گیا. صبر کی تلوار سے ظالم کا لشکر کٹ گیا. اور اب تلک خنجر گلے کو کاٹتا آیا مگر. اب تلک خنجر گلے کو کاٹتا آیا مگر ابن حیدر کے گلے سے خود ہی خنجر کٹ گیا. سبحان اللہ. حیدر کے گلے سے خود ہی خنجر کٹ گیا. اور جب سے غم حسین میرے دل میں آ گیا. سبحان اللہ. بہت نعرہ لگائے ہوں گے یا حسین بولے ہوں گے اور اس سے آگے بڑھے نہیں ہوں گے. بہت بڑھے ہوں گے تو یا علی بڑھے ہوں گے. لیکن آج ہم مکمل طرح سماعت فرمائے. جب سے غم حسین میرے دل میں آ گیا، میں ساری کائنات کی خوشیوں کو پا گیا. میں ساری کائنات کی خوشیوں کو پا گیا. آپ حضرات پیچھے والے پھاٹے مار رہے ہیں. آپ سامنے بولیے. آپ تو میرے پڑوسی بغل میں ایسا جب جھوک جھاپ گئے لگتا ہے. سبحان اللہ. کم سے کم سامنے والے ساتھ دیجئے. دیکھ رہا محبت سے بولے سبحان اللہ. جب سے غم حسین میرے دل میں آ گیا، میں ساری کائنات کی خوشیوں کو پا گیا. اور اصغر تیری ہنسی میں کچھ ایسا کمال ہے. اصغر تیری ہنسی میں کچھ ایسا کمال ہے. چاروں طرف یہ شور مچا ہرملا گیا. چاروں طرف یہ شور مچا ہرملا گیا. اور گردن دبائے تیر کہاں تیر کی مجال. گردن دبائے تیر کہاں تیر کی مجال. بے شیر خود ہی تیر کی گردن دبا گیا. یہ شیر خود ہی تیر کی گردن دبا گیا. اور نیزے پہ شہ کا بولنا ایسا تھا بولنا. نیزے پہ شہ کا بولنا ایسا تھا بولنا. ظالم یزیدی فوج کے طوطے اڑا گیا. 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 اور اب اس سے بڑھ کے ہار کیا ہوگی یزید کی. اب اس سے بڑھ کے ہار کیا. اب اس سے بڑھ کے ہار کیا ہوگی یزید کی. صبر حسین ظلم کو زندہ چبا گیا. حسین ظلم کو زندہ چبا گیا. صبر حسین ظلم کو زندہ چبا گیا. اور ہر تیرے ساتھ ساتھ تیرا جاگ اٹھا نصیب. ہر تیرے ساتھ ساتھ تیرا جاگ اٹھا نصیب. آنے والے شعر کا در استقبال کرے. دیکھا ہم کیسے استقبال کرتے ہیں. ہر تیرے ساتھ ساتھ تیرا جاگ اٹھا نصیب. ارے دوزخ کو چھوڑ چھاڑ کے جنت میں آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چھوڑ چھاڑ کے جنت میں آ گیا. دوزخ کو چھوڑ چھاڑ کے جنت میں آ گیا. اور بے شک اسی چراغ سے ہاری ہے آندھیاں. بے شک اسی چراغ سے ہاری ہے آندھیاں. جس کو حسین اپنے لہو سے جلا گیا. جس کو حسین اپنے لہو سے جلا گیا. اور شیر خدا کا جس میں مکمل جلال تھا. شیر خدا کا جس میں مکمل جلال تھا.
وہ پانی پلا گیا، اور یزید تم قتل کر کے بھی نہ حکومت کو پا سکے، تم قتل کر کے بھی نہ حکومت کو پا سکے، اور یہ قتل ہو کے سارے زمانے پہ چھا گیا، یہ قتل ہو کے سارے زمانے میں چھا گیا، یہ قتل ہو کے سارے زمانے میں چھا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائم علیک یا رسول اللہ، صلاۃ دائم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ میلاد، آج کی یہ کانفرنس، آج کی یہ بس گویا کہ عقیقہ کے تعلق سے، عقیقہ کے تعلق سے ماشاءاللہ۔ عقیقہ آپ تو جانتے ہی، اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہاں عقیقہ بولیے گا۔ کتنے لوگ محفل میں جب بولتے ہیں تو گھر گھر کے ہم لوگ کو دیکھتے ہیں، علماء کرام کو دیکھتے ہیں کہ لوگ پگلا گئے ہیں کا حقیقہ کو عقیقہ بولتے ہیں، ہاں بالکل سے کہتے ہیں، گھر گھر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس لوگ زیادہ پڑھ گیا اس لیے عقیقہ کو عقیقہ بولنے لگے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ نہیں پڑھ گئے ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ آپ لوگ پڑھ گئے ہیں جو حرف کو بدل کر کے عقیقہ کو حقیقہ بولتے ہیں۔ جی یاد رکھیے گا، جب بھی بولیے تو آیت پہ ہے عقیقہ، سبحان اللہ۔ اور عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ سنت ہے، اور ایسی سنت نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں کہ اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، نہیں۔ علماء فرماتے ہیں عقیقہ ایک گروی کے طور پر ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر ایک گروی ہے بچے کی طرف سے، اگر کرتے ہیں تو آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سنت ہے، سنت مستحبہ ہے، یعنی مستحب ہے، نہ کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ ذرا سنیں عقیقہ کہاں کہاں ہوا، کیسے کیسے ہوا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ آج ہم اور آپ عقیقہ کرتے تو ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، جس بچے کی آمد پر اور اس کی آمد کے 7 دن کے بعد، کئی دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد، اور ہم لوگ اس کو 6 ہی میں ختم کر دیتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں چھٹیار، نہیں بولتے؟ کیا ہو رہا ہے؟ چھٹیار کر رہا ہے۔ ایک دن اور طرح بڑھا دیتے، کتنا اچھا ہو جاتا، 7ویں دن ہو جاتے، بتائیے عقیقہ کے تعلق ہو جاتے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، 7ویں دن سنت ہے۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکتے تو علماء فرماتے ہیں کہ 7ویں دن نہیں کر پاتے تو 7 ہفتے میں کر دیجئے، 7 ہفتے میں نہیں کر پاتے ہیں تو 7 مہینے میں کر دیجئے، 7 مہینے میں نہیں کر پاتے ہیں تو 7 سال میں کر دیجئے، اور اگر 7 سال میں بھی نہیں کر پاتے ہیں تو زندگی کے کسی موڑ میں بھی آپ کر دیں، انشاءاللہ عقیقہ ہو جائے گا، عقیقہ ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب آنے نہ پائے، مؤذن صاحب کو بلائیے، اذان دلائیے۔ اذان دلاتے ہیں بچوں، اذان دلائی جاتی ہے نا؟ جی، لڑکا کا لڑکی کی دونوں کی، ایک دونوں کو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دائیں کان میں اذان کے بائیں کان میں اذان، دائیں کان میں کیا کہنا ہے، کیا بولی جب سے اذان بولنا ہے ماشاءاللہ۔ اگر علماء کرام نہ رہیں، آپ کی باری آئی، کیسے اذان دیجیے گا؟ بچہ یہاں ہے، کان میں کچھ منہ پھٹا کے اذان دیجیے گا؟ نہیں، سامنے اسے رکھ کر کے سارے ہو جائیے، دائیں کان میں اذان دیجیے، پھر بچے کو الٹ دیجیے، بائیں کان میں تکبیر کہیے، سب میں اذان دیجیے گا ماشاءاللہ۔ ہاں، بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بار کہنا افضل، ایک بار کہنا سنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں بعض بات کہ 3 بار بھی اذان دے سکتے ہیں، 7 بار بھی تکبیر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا کیا کہتے ہیں، امام صاحب کو بلائیے یا مؤذن صاحب۔ امام صاحب کو تو گھر بلاتے ہی نہیں ہے، مؤذن صاحب کو بلائیے۔ بلانے کے بعد کیا کرتے ہیں، اذان دلاتے ہیں، اس کے منہ میں ہو سکے تو ایک کھجور ڈال دیتے ہیں، ڈال دیں نہیں ڈالتے حضور تو آپ ضرور ڈالیے اس میں کھجور، سبحان اللہ۔ اور مؤذن صاحب چبا کر کے اس کے لعاب یا تھوک ہلکا سا لے کر کے، ایسا نہیں کہ بچے کا منہ بھر دیجیے، خالی انگلی میں لگائیے اور اس بچے یا بچی کے منہ میں یوں رگڑ دیجیے، گھس دیے، تاکہ وہ نہیں کم سے کم اس کا اثر چلا جائے، سبحان اللہ۔ ایسا کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں سرکار کے زمانے میں بھی اکثر صحابہ کرام اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں لاتے، کہتے یا رسول اللہ یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میری لاڈلی ہے، یہ میرا بیٹا ہوا ہے، یہ میرا شہزادہ آیا ہوا، یہ میرا منا آیا ہوا، حضور اس کے بارے میں دعا فرما دیجیے۔ آقا دعا دیتے اور اپنے لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیتے، سبحان اللہ
سبحان اللہ. اس سے کیا تعلق ہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی بار بچے کے منہ میں جو جا رہا ہے, آدمی جس کا لعاب جائے گا, جو صفتیں اس کے اندر ہوگی وہ صفت بچے کے اندر پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ, وہ صفت بچے کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو پتہ کیا چلا میرے دوستو, آپ مؤذن صاحب کو بلاتے ہیں, بالکل بلائیے. اگر یہاں کوئی مؤذن ہے تو ہم کو غصہ مت ہوئیے گا, گھر کے مت دیکھیے گا. مؤذن کو بلا رہے ہیں, کیا مطلب؟ اپنے بچے کو مؤذن بنائیے گا. سبحان اللہ. تو یہ کرتے ہیں حضرت, نہ میرا بچہ مؤذن امام صاحب ہو تو امام صاحب کو بلائیے, کیا دقت ہے؟ ارے 50 مؤذن کو دیتے ہیں تو امام صاحب کو 100 دینا پڑے گا, اور کیا؟ یہی ہے کہ امام صاحب کو بلائیں گے تھوڑا سا خرچہ بڑھ جائے گا. ارے خرچہ بڑھ جائے گا تو تیرے بچے کا مرتبہ بھی تو اعلیٰ ہو جائے گا, سبحان اللہ. بچے کا مقام بھی تو اعلیٰ ہو جائے گا, اس کے اندر صفتیں بھی تو عالی ہو جائے گی, اس کا مقام بھی اونچا ہو جائے گا. ہونا یہی چاہیے. امام صاحب کو بلاتے, ادب سے بیٹھاتے, کھجور رکھتے, حضرت اذان دیتے, منہ میں ڈالتے, اور اس کے لعاب پھر منہ میں ڈال دیتے. انشاءاللہ کچھ نہیں تو کم از کم آپ کا بچہ قوم کا امام بنے گا. جو قوم کا امام بنے گا, قوم کا سردار بھی بنے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان چیزوں کو دھیان تو دیتے ہی نہیں ہم لوگ. جیسے تیسے کن کو ہے ان کو بلا لیا, ان کو بلا لیا, جیسے تیسے کر کے ہم بلا لیتے ہیں. نہیں میرے دوستو, الحمدللہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں بہت راز کی بات ہے. ہم لوگ یہ بات ہے کہ اس راز کو بھول جاتے ہیں. یہ محرم الحرام کا مہینہ آیا, آج جہاں کہیں بھی دیکھو جو بھی میلاد ہوتا ہے, جو بھی پروگرام ہوتا ہے, سب میں حسین کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. سب میں حسین کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. اے نوجوانوں, میں آج تفصیل گفتگو تو کسی موضوع پر نہیں کر سکتا. چند باتیں ہیں جو آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا. الحمدللہ ماشاءاللہ حیدرآباد کے مسلمان بہت اچھے ہیں, اچھے نہیں بہت اچھے ہیں. ارے کو آج نہیں بلکہ بہت پہلے سے جانتا ہوں. ایک زمانہ تھا حضرت, ہر چھٹی یعنی کہ رجب المرتب جب کہ 6 تاریخ کو یہاں پروگرام ہوتا تھا جس میں میری شرکت لازمی تھی, لیکن اس تاریخ سے میری شرکت چھوٹ گئی جس دن کے رات بھر بارش ہوئی. ایک بھی آدمی کوئی نعت نہ پڑھ سکا, نہ سن سکا. مشینیں خراب ہو گئی, بند ہو گئی. صبح اٹھے تو اللہ کا شکر ہے یہ لوگ نذرانہ بھی دیے اور کرایہ بھی دے کے بھیجے. ہاں تعالیٰ کو یاد ہوگا. ایک سال ایسا ہوا تھا کہ بس جو حساب سے بارش شروع ہوئی فجر تک ہوئی, پروگرام کینسل ہو گیا. یاد ہے آپ لوگ؟ یاد ہے انشاءاللہ. اسی تاریخ میں آیا تھا, اس کے بعد پھر آنا نہیں ہوا. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ خواجہ کے دیوانے ہیں, خواجہ کے مستارے ہیں. میرے عزیز دوستو, آپ کے بارے میں کیا کہا جائے, بس یوں کہا جائے میرے دوستو, ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. ارادے نیک ہو, ارادہ بہت مکمل وقت رکھنا چاہیے. ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے. دوا انسان کرتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. دوا انسان کرتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. چلو پھر آشنا کر آئے پریشانی کو سجدوں سے, لہجہ تو محسن کا صدا اللہ دیتا ہے, صدا اللہ دیتا ہے. اور اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے. غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے. کیوں نہ ہو میرے دوستو, ہم اس خواجہ کے ماننے والے ہیں سبحان اللہ, جنہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا اور یہ بھی بتایا میرے دوستو کہ نبی مل گئے ہیں, خدا مل گیا ہے. سبحان اللہ. بولے درستہ بولے انشاءاللہ آخری بات ہے, میرے باتوں کو آنے والے نہیں, جتنا جو کچھ بولنا ہے اللہ دیکھ رہا. نبی مل گئے ہیں, خدا مل گیا ہے, مجھے قادری سلسلہ مل گیا ہے. تو نعرہ لگانا چاہیے مجھے میں. سبحان اللہ. نبی مل گئے ہیں, خدا مل گیا ہے, مجھے قادری سلسلہ مل گیا ہے. عقیدے پہ حملہ کوئی کیا کرے گا, بریلی کا احمد رضا مل گیا ہے. عقیدے پہ حملہ کوئی کیا کرے گا, بریلی کا احمد رضا مل گیا ہے. اور جب سے ان کا غلام لکھا ہے, جب سے ان کا غلام لکھا ہے, بادشاہی مقام لکھا ہے. سبحان اللہ. جب سے ان کا غلام لکھا ہے, بادشاہی مقام لکھا ہے. اپنے اعمال کی تجوری پہ اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہے. اپنے اعمال کی تجوری پہ اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہے. درود سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد طلب کرو, مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے, نماز سے اور صبر سے. آج کل آدمی سب سے مدد طلب کرتا ہے, یہی دونوں سے نہیں کرے.
یہی دونوں کو چھوڑ دیا ہے، سب سے مدد مانگ رہا ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے جو مدد کے خود محتاج ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں جو مدد کی بھی خود مانگ رہا ہے، جس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مدد میں میم ہے کہ واو ہے، جن کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مدد کے آخر میں کون سا حرف ہے، ان سے آپ مدد مانگ رہے ہو۔ لیکن اے میرے دوستو، قرآن نے کہا اے لوگوں مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ کیا مطلب؟ آپ یہی کہیں گے اے نماز ہم کو مدد کر دو، اے نماز ہمیں مدد کر دو، اے ظہر ہم کو مدد کر دو، اے فجر ہم کو مدد کر دو، اے مغرب ہمیں مدد کر دو، اے عشاء ہمیں مدد کر دو، اے جمعہ ہمیں مدد کر دو۔ یہی ہے اس کا مطلب، یہی نا اس کا مطلب۔ ارے نماز سے مدد مانگو، کیا مطلب؟ آپ تو کہیں گے بہت اچھا رفتہ بتا دیا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے فجر میں جائیے، مسجد پہنچیے، وضو کیجیے، مصلی پہ بیٹھیے، 2 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض پڑھیے، پھر دعا کیجیے، پھر نماز سے مدد مانگیے۔ ظہر میں مسجد پہنچیے، 12 رکعت پڑھیے، پھر مدد مانگیے۔ عصر میں پہنچیے، 8 رکعت نماز پڑھیے، پھر مدد مانگیے۔ مغرب میں پہنچیے، 7 رکعت پڑھیے، پھر مدد مانگیے۔ عشاء میں پہنچیے، 17 پڑھیے، پھر مدد مانگیے۔ پھر دیکھیے کیسے نہیں مدد ملتی ہے۔ گریبان پکڑ لینا، حضرت ہم 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 6 مہینے سے ہم مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا ارے یارو 6 مہینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، 6 مہینے پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم خدا کی جس دن تو دل سے ایک نماز بھی دل سے ادا کر لے گا اور رب کی بارگاہ میں مانگے گا، مسجد کے گیٹ سے باہر بات میں تو نکلے گا، تیری مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا تجھ کو پتا نہیں، تجھ کو معلوم نہیں؟ ارے خدا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، خدا کا گھر وہ گھر ہے، مسجد وہ مسجد ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا میرے دوستو۔ ایک محلہ تھا جس محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا، وہ بچہ اتنا بیمار ہوا کہ اگل بغل والے اڑوس پڑوس والے ڈاکٹر ٹھیک نہ کر سکے۔ جواب دے دیا، آگے صدر ہاسپٹل گئے، وہاں والا جواب دے دیا، آگے چلے گئے، ہزاری باغ جواب دے دیا، آگے بڑھ گئے، رانچی پہنچ گئے۔ رانچی جانے کے بعد رانچی والا ڈاکٹر بھی جواب دے دیا، اور جواب دے دیا تو ماں باپ مایوس ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ بڑی امید سے لڑکا ملا تھا، بڑی امید سے بچہ ملا تھا، گود میں لیے ہوئے چلا آ رہا ہے، بچہ ٹکو دیکھ رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ بول پا رہا ہے، بس روتا چلا آ رہا ہے، روتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے اپنے محلے میں پہنچا، محلے کے بغل میں چند بدماش لوگ تاش کے پتیاں بکھیر رہے تھے، تاش کے پتیاں بکھیر رہے تھے۔ ایک آدمی وہیں دیکھ رہا تھا بغل میں، ادھر سے پولیس آئی، جیسے پولیس آئی سب کے سب ہوا ہو گئے، بھاگ گئے، اور وہ جو دیکھنے والا تھا جلدی سے بھاگ نہیں پایا، سامنے مسجد تھی، مسجد میں گھس گیا، مسجد میں گھس گیا۔ جب مسجد میں گھسا تو 10-15 منٹ گھسا ہی رہا، وہیں رکا رہا، جھانک جھانک دیکھنے لگا، پولیس گئی کہ نہیں، پولیس گئی کہ نہیں، فوج گئی کہ نہیں۔ دیکھا میدان صاف ہے، دھیرے دھیرے باہر گیٹ پر آیا، ادھر گیٹ پر یہ پہنچا، ادھر سے رانچی سے آنے والا وہ بچہ روتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے دیکھا، ایسا سب ڈاکٹر نے جواب دے ہی دیا ہے، سب ڈاکٹر تو لا علاج بتا ہی دیے ہیں، یہ آدمی مسجد سے اتنی دیر سے نکل رہا ہے، لگتا ہے ایک دم پہنچا ہوا آدمی ہے۔ سب تو کب کو چلے گئے، امام صاحب کب نکل گئے، مودی صاحب کب نکل گئے، صدر سیکرٹری خزانچی کب نکل گئے، یہ اتنی دیر سے نکل رہا ہے، لگتا ہے کہ بہت لمبی دعائیں کر کے آ رہا ہے، بہت لمبی تسبیح پڑھ کے آ رہا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ پولیس کے ڈر سے اندر گھسا ہے، وہیں پر راستہ روک لیا، کہا بابا ذرا ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کر رہے ہو، میرا بیٹا یہ دیکھیے رو رہا، چپ نہیں ہو رہا۔ رانچی کا جواب ڈاکٹر دے دیا، ہزاری باغ کا ڈاکٹر جواب دے دیا، سب نے جواب دے دیا، ذرا سا میرے بچے کو دم کر دیجیے۔ ہم نے اب تک سنا جس کا کوئی دروازہ نہیں، وہ دروازہ ایک باقی رہتا ہے، اور وہ دروازہ ہے دروازہ خدا، وہ دروازہ ہے دروازہ مسجد، لہذا میرے بچے کو دم کر دیجئے۔ اب وہ آدمی نیچے اوپر دیکھنے لگا، پگلا گیا گا، دماغ خراب ہو گیا گا، ہم دم کرنے ہیں، ہم تو اپنے پہ دم ہیں، ہم کہاں سے دم کریں؟ کہا نہیں بہانہ مت بنائیے، ہم جانتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی بہانہ بناتے ہیں، بہانہ مت کیجیے، راستہ دم کر دیجیے۔ کہا اسے دامن بچا ہٹا جا، پھوک پھا کے کنارے کرو، نہیں مانتا ہی کیا کرے گا؟ بیچارہ 2-3 مرتبہ جو کچھ آیا پڑھا نہیں پڑھا، 2-3 بار پھوکا، جیسے تیسری بار پھوکا روتا ہوا بچہ چپ ہو گیا۔ ارے بولے سن کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روتا ہوا بچہ چپ ہو گیا، دونوں ماں باپ جھک کر سلام کیے، شکریہ آپ کا، شکریہ آپ کا، جو بچہ میرا رانچی سے لے کر یہاں تک ہچکیاں لے رہا تھا، چپ نہیں ہو رہا تھا، آپ نے کیا پھوکا ہے؟ 3 بار پھوکا کہ میرا بچہ چپ ہو گیا۔ اب تو وہ دونوں ماں باپ چلے گئے، اب اس کا نہ
نفس موٹا ہو گیا, اس کا نفس موٹا ہو گیا. مارے میرا پھونک, دیکھو نا نماز نہ روزہ, کیا میں نے پھونکا کہ بچے کو چپ کر دیا, بچے کو شانت کر دیا. غائب سے آواز آئی, او نادان, یہ تیرے پھونک میں کمال نہیں ہے, یہ تم یہ گھمنڈ کر رہے ہو, تکبر کر رہے ہو, نفس کو موٹا کر رہے ہو, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. تو نکل کہاں سے رہا تھا؟ مسجد سے نکل رہا تھا. میں نے سوچا تو مسجد سے نکل رہا ہے, وہ بار بار ضد کر رہا تھا. اگر تو پھونکتا اور اثر پیدا نہیں ہوتا تو تیری بدنامی کم ہوتی, میرے گھر مسجد کی بدنامی زیادہ ہوتی. اس لیے میں نے تیرے پھونک میں وہ اثر پیدا کر دیا تاکہ تم بننا بچے تو نہ بچے, کم سے کم میرے گھر کی حرمت بچ جائے, میرے گھر کا مقام بچ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. میرے دوستو, تو یہ ہے مسجد, یہ ہے خدا کا گھر, اور آپ اسی سے الگ ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. صبر کرتے ہیں, صبر ہے آپ کے اندر میں, ہمت ہے صبر کی. دیکھا صبر کی دولت دیکھنا ہے, صبر کے پہاڑ کو دیکھنا ہے, صبر کی منزل کو دیکھنا ہے, صبر کی منزل کو دیکھنا ہے, صبر کی انتہا کو دیکھنا ہے. آئیے میدان کربلا آئیے, انشاءاللہ میں وہاں لے جاتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ میرا ٹائم ختم ہو جائے گا, چونکہ حضرت نے جیسا کہا تھا 11:05 میں انشاءاللہ ختم کر دیجئے, چونکہ کھانے پینے کا بھی ٹائم ہے. ہم نے کہا حضرت بولنے کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ ضرورت ہے, تب یہ آدمی مکمل بول پائے گا یا سن پائے گا. لیکن کوئی دقت نہیں, انشاءاللہ میری ایک بات پر بھی انشاءاللہ آپ عمل کر لیں گے تو آپ سن کے کامیاب, میں بول کے کامیاب. سبحان اللہ. انشاءاللہ کچھ ضروری نہیں کہ 1 درجن بات لے کے جاؤ, 1 درجن کا آپ 100 بات لے کر کے جاؤ اور عمل ہی نہیں کرو تو کوئی فائدہ ہے نہیں. میری ایک بات سن کے خالی ایک عمل کریں, ایک بات پر عمل کیجئے, پورا جلسہ کامیاب. حضرت جلسہ کرانے میں کامیاب, ہم بولنے میں کامیاب, آپ سننے میں کامیاب انشاءاللہ. درود پاک ایک بار اور سنا دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائم علیک یا رسول اللہ, صلاۃ دائم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا صبر سے طلب کرو, صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. آپ کو یاد ہو گیا, پتہ چل گیا, معلوم ہو گیا کہ ہمیں مدد مانگنی ہے تو پہلے نماز پڑھنی ہوگی, سچ کو جھکانا پڑے گا, رب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا, مصلی پہ سر جھکانا پڑے گا, رب کی بارگاہ میں جا کر کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں, پھر ہم رب کی بارگاہ میں مدد طلب کریں گے. کیسے نہیں دے گا رب العالمین, تو کہتا میرے بندے آؤ تو آؤ, تم 1 قدم بڑھاؤ گے میں 10 قدم تیرے طرف بڑھ کے جاؤں گا. میں 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھ کے جاؤں گا. تو چل کے آؤ گے, میں دوڑ میری رحمت دوڑ کے جائے گی. تو تنہائی میں میرا ذکر کرے گا, تیرا ذکر میں عرش اعظم اور فرشتوں کے بیچ میں کروں گا. پہلے آؤ تو چھپ کے تو دیکھو. الحمدللہ آج ہمیں اور آپ کو دوستو امام حسین کی تاریخ یاد رہتی ہے. ہم اس میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے. لیکن ایک جگہ ہم نے دیکھا حضرت, ایک جگہ بھی گئے تھے لیدا ٹان, ابھی گئے تھے لیدا ٹان میں گئے تھے جہاں کی گوموں کے بغل میں ہے. میں نے دیکھا امام باڑہ بنا ہوا ہے, امام باڑے کے اگل بغل میں یا حسن یا حسین علی فاطمہ, چاروں کونے میں اتنا نیچے میں لکھا ہوا ہے مت پوچھیے. میرا دل دہل گیا, میرا کلیجہ کانپنے لگا, میرا رونگٹا روٹا کھڑا ہو گیا. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ جو حسین کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اپنے دوستو سر کا تاج بنا لو, دل کے تہخانے میں رکھو, رکھنے کی چیز ہے. اسے آپ امام باڑے کے چاروں طرف لکھ رہے ہیں. اب آپ بتا, اس میں پانی ڈالتے ہوں گے, پانی سے تلتے ہوں گے, اس حسین اور حسن پر سے پانی نکلتا ہوگا اور اس کے بعد وہ پانی پھر نیچے زمین پر آتا ہوگا جس میں آنے جانے والے آدمیوں کے پیر لگتے ہوں گے. لگتے ہیں بول لگتے ہیں کہ لگتے ہیں. یہ دوسری بات یہ ہے, آپ اس کے احترام کر رہے ہیں. اس کے بعد 11 مہینہ تک بکری ہے, مرغی ہے, کھسی ہے, بکرا ہے, نہ جانے کون وہاں چڑھیں گے, کیا کیا کریں گے. 24 گھنٹہ پہرا دیتے ہیں آپ, دیکھتے آپ نہیں دیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے, گاؤں میں 3-4 کتے بھی رہتے ہیں اور اس کی عادت کیا ہے جانتے ہی ہیں, وہ پیشاب کرتا ہے کیسے بھی جانیں گے.
अक्सर ऊंची जगह को देखता है, कुत्ता अक्सर ऊंची जगह को देखता है, कभी नीचे में नहीं, ऊंची जगह। वो तो ऊंची जगह कब टांग उठाकर कब कुत्ता पेशाब कर दे उसे क्या पता है हुसैन लिखा हुआ है, उसे क्या पता हसन लिखा है। अब आप बता ये सब लिखते हैं, कौन मशवरा दिया है आपको? अरे ठीक है फूल पति ये लाल खटबराव ठीक कर, लेकिन इतना इमाम हुसैन के नाम का जो आप बेहुरमती कर रहे हैं, क्या जवाब दोगे, क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आइंदा इस बात का ख्याल रखिए, अगर लिखे हैं तो जल्दी से उसके पोत दे मेरे दोस्तों। जिस हुसैन को अपने दिल में रखने की जगह है, अपने कल्ब में उतारने की जगह है, अपने सुबह शाम तस्बीह के दाने में लेने की जगह है, वो लेकर के बेहुरमती कर रहे हैं और कहते हैं मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अगर हक बात है तो बता मेरे दोस्तों, हक बात है, हक बात है, ये कौन इनकार करेगा? कौन फतवा दे देगा कि बिल्कुल लिखना चाहिए, चाहे जो भी लिख दो, जो आगे मालिक है जरा बता दो, कोई मुफ्ती कह दे, बता दे मेरे दोस्तों। उलमा कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, ये कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था आइए करबला की धरती पर सब्र कैसा हो, बस आखिरी जुमला सुनेंगे, उसके बाद जल्दी सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। मोहब्बत जरा बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से पीछे वाले हजरात एकदम फाकी मार रहे हैं, आप भी जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ मार रहे थे माशाअल्लाह, साबित भी कर रही नहीं मैं कहते माशाअल्लाह। एक बार पूरा मजमा बोल दीजिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हसन या हसन या हसन। या अच्छा एक बात है, आखिर लोगों को सुनते तब उनको बोलना पड़ता है। इतना मुतफर्रक नाम, इतना अजीम नाम है, इतना बरकत वाला नाम है। लिखम सकन उतफी बिहा हर्रल वबाइल फातिमा आत्मा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा। और बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। इतना मुतफर्रक नाम, उलमा फरमाते हैं ये पांचों नाम अगर कागज में आप लिखकर किसी बीमार को पिला दीजिएगा तो 5 दिन पिलाइए, छठा दिन में इंशाअल्लाह वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। इतना मुतफर्रक नाम को जानते हैं, देखते हैं तो बड़ी हैरत होती है, बहुत अफसोस होता है मेरे दोस्तों, खून के आंसू रोने लगते हैं। क्या मजाक उड़ा दिया है लोग, नौजवान अपने मोहल्ले में जाते हैं, यहाँ हुसैन का नारा लगाते हैं, या हसन का नारा लगाते हैं, लगाइए एकदम लगाइए, दिल से लगाइए, लेकिन 2-4 मरतबा बोलेगा या हसन या हुसैन या हसन, उसके बाद ही दांत निकालते हैं। क्या है ये, क्या कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? अक्सर 3-4 जगह हमने देखने बारी आई, नारा लगाया, बोल ठीक कर रहे हो, हुसैन का नारा बन गया, फिर उसके बाद हसन दांत क्यों निकाल रहे, क्या कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह, कितना बुज़दिल नौजवान हो गया, कहां चला के किसकी पैरवी कर रहा है, किस जगह पहुंच गया। या अल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इस हुसैन का नारा दिल से लगाओ तो भी ना काफी है मेरे दोस्तों। मेरे हुसैन ने क्या नहीं दिया मुझको, मेरे हुसैन अगर ना होते तो आज पता नहीं शरीयत में कितनी गलत मलत होती, क्या क्या कानून बदल गए होते, कहां से कहां हम चले गए होते, मेरा नाम कहां क्या होता कुछ पता होता, ये भी पता नहीं। मेरे हुसैन का ये करम है कि आज हमें कादरी सिलसिला मिला हुआ है, नज़मी सिलसिला मिला हुआ है, चिश्ती सिलसिला मिला हुआ है। ये इमाम हुसैन का बहुत बड़ा करम है, वरना यजीद तो वो मिशन लेकर उठा था कि अपनी मनमानी न जाने क्या क्या बातें लागू कर दिया था, क्या क्या अपने खुद कर रहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने बता दिया, ओ यजीद तेरी जिंदगी जंगलों में गुजरी है, ओ यजीद तेरी जिंदगी शिकार में गुजरी है, ओ यजीद तेरी जिंदगी कुत्तों को लेकर जंगलों में फिरने में गुजरी है, तो मेरी जिंदगी नाना के पुष्ट में गुजरी है, मेरी जिंदगी नाना के गोद में गुजरी है, मेरी जिंदगी नाना के दागोश में गुजरी है, मेरी जिंदगी नाना के जुबान चुसने में गुजरी है। इंशाअल्लाह तुम जितना भी शामिल कर दो, एक एक करके मक्खियों की तरह हम निकाल देंगे, और जो दिन मेरे नाना ने लाया था उसी तरह पाक दिन अपने नाना के उम्मतियों को देंगे, ऐसा देंगे कि कोई माँ का लाल कयामत तक कुछ भी उसमें हमें जिसम मिलावट नहीं कर सकता, सुभान अल्लाह, कयामत तक कोई मिलावट नहीं कर सकता है, वो 3 दिन निखार करके देंगे। अल्लाह अल्लाह, उस हुसैन आज़म के हम मानने वाले हैं। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, करबला की धरती पर हुसैन आज़म का जरा सब्र देखिए, क्या सब्र है, अल्लाह अल्लाह, क्या सब्र का मकाम है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अजीज दोस्तों, उलमा फरमाते हैं जब मेरे हुसैन करबला की धरती पर गए, एक तारीख बताती है कि आपके दाढ़ी के बाल काले थे, सर के बाल काले थे, गोया जैसे आप एक 10वीं मुहर्रम को जैसे हुए तारीख आई, आपकी दाढ़ी और सर के बाल दोनों के दोनों सफेद हो गए, सफेद हो गए। गम देखना है, इसको कहते हैं गम। क्या गम है मेरे दोस्त? आज आपका अल्लाह न करे किसी का अगर एक नौजवान बेटा इंतकाल कर जाता है, एक नौजवान बेटा इंतकाल कर जाता है बूढ़े के अंदर, और मेरे हुसैन की उम्र कितनी थी मालूम है? एक रिवायत के मुताबिक
کربلا میں 54 سال، ایک روایت کے مطابق 56 سال. کتنی عمر تھی؟ کتنی سال؟ 56 سال. کتنی عمر تھی؟ 56 سال والے کو جوان کہیے گا کہ بوڑھا میں شامل کیجیے گا. اکثر کہتے ہیں ادھیڑ کہتے ہیں بڑھاپے میں شامل اس کو کر دیتے ہیں. اللہ اللہ، 56 سال کی عمر ہے. اب 56 سال کی عمر میں 72 لاشوں کو ایک کر کے بغیر سر کے اٹھا لا رہے. سوچئے گا، توجہ دیجیے گا، غور سے سمجھیے گا، خالی جملہ مت سنجیے گا، اس طرح میں جائیے گا. اس مقام پر اپنے آپ کو حاضر کیجیے گا کہ میں آج یہاں نہیں، میرا جسم یہاں ہے، میری سوچ کربلا پہنچی ہوئی، وہاں پہنچے ہیں. 72 لاشوں کو بغیر سر کے، سر یزیدی کاٹ کے لے جاتے، دھڑ وہیں دب دیتے. ان کو اٹھا رہے ہیں حسین اور اپنے خیمے کے قریب لا رہے ہیں، ایک کر کے لا رہے ہیں. اللہ اللہ، ایک لاش اپنے جوان بیٹے کی لاش ہو جائے، آپ کو ہمت نہیں، مجھ کو ہمت نہیں کہ اٹھا کر اپنے ہاتھ سے غسل دے، اپنے ہاتھ سے نہلائے دھلائے کفنائے اور دفن کرے. یہ ہمت نہیں ہے، یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. 2-3 آدمی ہاتھ پکڑ کے ادھر پکڑا ادھر پکڑا، اٹھیے چلیے قبرستان، اٹھیے چلیے نہائیے، اٹھیے چلیے غسل کیجیے. اس کے بعد لاتے ہیں، ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، بولنا چھوٹ جاتا ہے، ہنسی خوشی چھوٹ جاتی ہے. یہاں تک کہ میرے دوستو اس کی نمازیں بھی قضا ہونے لگتی. لوگ پوچھتے ہیں فلاں صاحب نہیں آ رہے ہیں، اس کا بیٹا انتقال کر گیا نا. ارے بیٹا انتقال کر گیا تو نماز کیسے انتقال ہو رہی ہے؟ نماز کیسے چھوٹ رہی ہے؟ اللہ اللہ، یہی تو ہے پیغام حسین، یہی پیغام حسین ہے. آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بہرآباد میں کہنا چاہوں گا میرے دوستو، دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، خالی نیاز کو ڈھوئیے گا اور نماز چھوڑ دیجیے گا تو ایک بھی نیاز کام آنے والی نہیں، قطعی کام آنے والی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک ایک بار نہیں 100 بار حسین کے نام سے نیاز دلاؤ. اور اگر تم نماز کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہو، نماز ادا نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھو نیاز کے صدقے میں تمہاری نماز معاف نہیں ہو سکتی. ہاں، نماز ادا کرو، نماز کے صدقے میں نیاز قبول ہو جائے گی. نماز کے صدقے میں نیاز قبول ہوگی، نیاز کے صدقے میں نماز نہیں قبول ہوگی. اس لیے یاد رکھو میرے دوستو، اگر آپ نیاز کو پکڑ رہے ہیں، نماز کے قریب نہیں جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ نیاز قابل قبول نہیں ہے. اللہ اللہ، میں عرض کر رہا تھا ایک لاش کو لا رہے ہیں اٹھا کر. آخری وقت ہے میرے دوستو. جب کوئی ایک کر کے نہیں آیا، جا چکے ہیں سب کے سب 71 جا چکے ہیں. 72واں میں امام حسین تشریف لائے، آئے اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں. بہن زینب آئسہ بھی آئے، میں اب جا رہا ہوں بہن، میری وصیت کان کھول کر سن لو. اب اس کے بعد یہ بچے کچھ قافلے ہیں، سب آپ کے حوالے، سب آپ کے ذمہ. اللہ اللہ، سوچے میرے حسین وہاں چھاتی نہیں پیٹ رہے تھے، آنسو نہیں بہا رہے تھے. اللہ اللہ، کیا میرے حسین کا جگر تھا، کیا میرے حسین کا کلیجہ تھا، کیا ہمت تھی میرے دوستو. لڑائیاں بہت لڑی گئی پہلے بھی اور بعد بھی لڑائی جائے گی، لیکن ایسی لڑائی، ایسی جنگ، ایسے ہمت والی شخصیت آج تک کہیں نہ ملی ہے، لگتا ہے اب نہ قیامت تک ملے گی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو تاریخ بتاتی ہے آپ کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے ظالموں نے، یزیدیوں اتنے ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا وہاں، ایک ٹکڑا وہاں، ایک ٹکڑا وہاں، ایک کر کے میرے حسین ٹکڑوں کو چن رہے ہیں. چن کر یزیدیوں کے لیے بدعا نہیں کر رہے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں میں اس نانا کا نواسا ہوں جو داغ کی سرزمین پر میرے نانا جان کے پیروں سے اتنے خون نکلے کہ جوتیاں سے بھر گئی، لیکن میرے نانا جان نے بدعا نہیں کیا. آپ ایک ٹکڑے کو اٹھا رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک ٹکڑے کو اٹھا رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا پروردگار عالم، تیرا یہ بندہ ایک ایک بوٹی اپنے عزیزوں کا اٹھا رہا ہے، مولا تو اسے بھی قبول کر لے، مولا یہ بوٹی بھی قبول کر لے، مولا یہ بھی قبول کر لے، مولا تو اس سے بھی راضی ہو جا. رب العالمین کی بارگاہ میں بس یہی جملہ ادا کر رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گیلا نہیں. آج ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے تو اللہ اللہ کیا کیا ہم نہیں پڑھ دیتے ہیں، کیا کیا جملہ ادا نہیں کر دیتے ہیں، جس اسلام سے ہم خارج ہو جاتے ہیں. میرے حسین کہتے ہیں بہن زینب، اب اس کے بعد یہ قافلہ آپ کے حوالے ہے. اب آپ کا بھائی جا رہا ہے، آپ کا بھائی حسین جا رہا ہے. چلنے لگے. اللہ اللہ، جاتے کہا بہن جب تیرا بھائی گھوڑے سے نیچے گرے، گھوڑے سے زمین پر آئے
گھوڑے سے زمین پر آئے، ظالم نیزے تیر چلانے لگے اور ان کے سر کو تن سے الگ کرنے لگے، تو قطعی کوئی شور شرابہ نہ کرے، کوئی شور شرابہ نہ کرے، خیمے سے کوئی آواز نہ نکلے، رونا مگر دل سے رونا، زبان سے مت رونا بہن، زبان سے مت رونا، اگر تو زبان سے روئے گی شریعت پامال ہو جائے گی۔ اور میرا کربلا آنے کا مقصد ہی یہی ہے، میرے نانا جان کا دین کا پیغام یہی ہے کہ ہاں شریعت کو بچا لو، دین کو بچا، لہذا تو کوئی شور و شرابہ نہیں کر رہا ہو، فلا نہیں کرے گی۔ اللہ تاریخ آج بھی بتاتی ہے اتنے شہداء ہو انتقال کر گئے، اتنے شہید ہو گئے، مگر خیمے سے کوئی ہو اللہ کی آواز نہیں آتی تھی، نہیں آواز آئی۔ اور آج ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے، اللہ اللہ، عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہے، بالوں کو نوچنے لگتی ہے، رانوں پہ ہاتھ مار مار کے سوتی ہے، کیا کر نہیں کرتی، اللہ اللہ، اور اس کے بعد دو چار عورتیں جا کر کے ساتھ دیتی ہے، ہاں ایسا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، اس پر پہاڑ اترا ہے، اس پر غم آیا ہے، کربلا سے زیادہ غم کسی کو ہے، کربلا سے زیادہ کسی کو مصیبت ہے، لیکن میرے حسین کبھی بھی آہو فغا کرنے کی دل ترغیب نہیں۔ جاتے جاتے ایک بات اور عرض کر دوں میرے دوستو، اللہ اللہ، ہمارے یہاں جب رین ٹینٹ ہوتا ہے، رین ٹینٹ کے دن ہوتی ہے امام صاحب قبلہ، تو کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا بزرگ، کیا عورتیں، مت پوچھئے، لائن لگا کر پورے رین ٹینٹ کو بھر دیتی ہے۔ یہ کہاں کے رواج ہے بتاؤ، یہ کہاں کا قانون ہے، یہ کہاں کا دستور ہے، یہ کہاں کا دین ہے، اس کے بارے میں ذرا بتا سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوان، آپ سے میں کہوں گا اتنی لاشیں، 72 لاشیں کٹ گئی ہے، کوئی خیمے سے عورتیں باہر نہیں گئی، دیکھنے تک باہر نہیں گئی۔ اور آج آپ میدان میں بیٹیاں بہویں جا رہی ہے، لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہو ہے۔ اور آج کا نوجوان جب تک ان کی اہلیہ نہیں جائے گی گھر سے باہر نکلے گا، تم نہیں جائے گی، ہم کس کا ہاتھ پکڑ کے جائیں گے؟ یہ ہاتھ پکڑے گا تب جائے گا۔ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں؟ ماں بہنوں اگر تم سن رہی ہے تو کان کھول کر سن لو، آج تک سننے بہت ہوں گے لیکن ذرا اس خاکسار سے بھی سن لو۔ اس دین کو 10ویں کی تاریخ میں جب میدان کربلا میں کسی کے سہاگ اجڑ رہا تھا، کسی کی گودی اجڑ رہی ہے، کسی کا خاندان اجڑ رہا تھا، کسی کے گھر اجڑ رہا تھا، گویا اس وقت تم اپنے گھروں میں رہ کر 4 رکعت نفل پڑھنا، نوجوان جھنڈا بلند کرے گا، نوجوان علم لے کے جائے گا، نوجوان حسین کا نام بلند کرے گا، نوجوان حسین کا نام چاروں طرف پھیلائے گا، لیکن تم اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز پڑھنا، اور ہو سکے تو 1 رکوع 2 رکوع تلاوت کرنا، اور اپنے آنچل اٹھا کر دعا کرنا، اے مولا پروردگار عالم، جس حسین نے، جس بیٹے، جس حسین کی ماں نے آنچل اٹھا کر ہم تمام کے لیے دعا کیا ہے، اللہ میری بھی دعا ہے کہ تمام شہداء کربلا کے مقام کو بلند فرما، تمام شہداء کربلا کا صدقہ عطا فرما، تمام شہداء کربلا کا صدقہ ہمارے نوجوان بیٹوں میں عطا فرما۔ یہ کہنا گھروں کی بلائی کے لیے دعائیں کرنا، انشاءاللہ گھر سے باہر سے نوجوان آئے گا، گھر میں جیسے داخل ہوگا گھروں میں رحمتوں کی بارش ہوگی، نہ کہ تم رین ٹان سے آئے گی آدھا کلو 1 کلو 1.5 کلو مٹھائی آ رہی ہے، یہ لڈو ہے، یہ برسائی ہے، یہ فلاں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں کھائی ہے؟ بہت لڈو کھائی ہے، بہت گھومی ہے، دلی بمبئی مہاراج گھومی ہوئی ہے، یہ گھومنے کا دن ہے۔ اس دن میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے دن ہے، اصالہ ثواب کے دن ہے، نوافل پڑھنے کے دن ہے، میرے دوستو گھر میں روزہ رہنے کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام حسینیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جو پیغام علماء کرام ہمیں دیتے ہیں، علماء کرام سے جو پیغام ہم سنتے ہیں، خدا کے واسطے آپ اس پر عمل کیجیے میرے دوستو، عمل کریں گے انشاءاللہ، قسم خدا کی عمل جیسے آپ کریں گے جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا مجھے ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو میرا گھاٹا نہیں ہوگا، سراسر گھاٹا اور نقصان اور خسارہ آپ کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا۔ ہم علماء کرام بول کے اپنی ذمہ داری اور ذمہ داری گویا کہ پوری کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ سراج صاحب اپنے یہاں پروگرام کر کے آپ کو جو پیغام اور میسج دینے کا یہ کام کیا، اپنے دلوں میں اتار کے چاہیے، اور آئندہ سال کے لیے ایک دم اس بات کو نوٹ کیجئے کہ حضرت نے جو کہا ہے اپنے نوجوانوں میں بیٹھ کر کے اس بات کو ہم سب رائج کریں گے، ایک بھی کسی بھی گویا کے بالغہ بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو قطعی وہاں باہر نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے، ہمارے بچے جائیں گے، دوسرا نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ بولے صاحب انشاءاللہ، انشاءاللہ، پھر سے بولنا، زور سے بولے انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ۔ کہیے آپ تک جو ہم سے گناہ ہوئے اسے ہم توبہ کرتے ہیں، سب توبہ کیجئے، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ،
نہیں گناہ سے توبہ کیجئے. سوچ رہے ہیں ہم سے گناہیں کیا ہوا, بھول بھول میں چلے گئے. تو بھول سے ہو جائے اس پر توبہ نہیں کہ بلند آواز سے توبہ کیجئے. توبہ استغفر اللہ, بلند آواز سے توبہ استغفر اللہ, توبہ استغفر اللہ. بلند آواز سے کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام پڑھنے کھڑے.